بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، آج خیبر پختونخوا کے شہر پشاور کے بالکل مضافات میں جو پختون تحفظ موومنٹ ہے تو ان کے اہتمام پختون قومی جرگے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائے تو گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے اس کے لیے تیاریاں جاری تھی، اور اس وقت پر کہ جب اس جرگے کو تقریباً 1 ہفتے کا وقت باقی تھا تو گزشتہ اتوار کو وفاقی حکومت کی جانب سے اتوار کے دن یعنی چھٹی کے دن ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، اور انہوں نے پی ٹی ایم یعنی پختون تحفظ موومنٹ پر پابندی لگائی اور اس کو ایک پرسکرائب آرگنائزیشن یا دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد کچھ حالات خراب ہو گئی۔ اور گزشتہ 3 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف اوقات میں پولیس نے ریڈ کیا۔ تقریباً آج سے 2 روز قبل وہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، اور ایک واقعے میں مبینہ طور پر پولیس کے فائرنگ سے 3 اہلکار جو تھے وہ شہید بھی ہو گئے ہیں۔ تاہم اس تمام صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات کی جا رہی تھی، یہ بحث کی جا رہی تھی کہ جو پی ٹی ایم کے اہلکار ہیں تو اس جلسے میں ریاست پاکستان کے خلاف بات کریں گے اور ریاستی اداروں کے خلاف بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ بات کرتے اس سے پہلے ان پر پابندی لگائی گئی، اور پھر جب حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور صوبائی حکومت سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کارروائی کیوں کی ہے، تو ان کا موقف یہ سامنے آیا کہ آئی جی خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت کے درخواست پر یہ کارروائی کی ہے، کیونکہ مبینہ طور پر یہ لوگ جو تھے یہ دہشت گردی کر سکتے تھے، اس قسم کی باتیں کر سکتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس تمام تر تفصیلات آنے سے پہلے یہ تمام کارروائی کی گئی تھی۔ تاہم صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گزشتہ روز علی امین گنڈاپور کے درخواست پر وفاقی حکومت، جس میں خاص طور پر وزیر داخلہ جو تھے محسن نقوی صاحب، اس نے اس جرگے میں شرکت کی، ساتھ میں امیر مقام شامل تھے، ساتھ میں محسن داوڑ، اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مختلف جماعتوں کے ارکان جو تھے وہ شامل تھے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بالآخر پختون تحفظ موومنٹ کو اس پروگرام کی باقاعدہ اجازت دی جائے گی۔ تاہم تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے کاندھوں پر ڈالی گئی، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اس جلسے میں نہ تو غیر ملکی جھنڈوں کو لہرایا جائے گا، نہ ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاف نعرے لگائے جائیں گے۔ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے قبول کی، اور گزشتہ رات ان کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی منظور پشتین سے، جو کہ پی ٹی ایم کے سربراہ بھی ہے۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو ان کا مجوزہ جو پلان تھا کہ 11، 12 اور 13 تاریخ کو یہ پختون جرگہ ہوگا تو ان کو باقاعدہ اجازت ہوگی، تاہم ان سے یہ شوٹ لینے کی کوشش کی گئی کہ یہ سب کچھ پرامن ماحول میں ہوگا۔ پی ٹی ایم کی جانب سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم نے پہلے بھی کوئی تخریب کاری نہیں کی ہے، کوئی دہشت گردی نہیں کی، اور اس دفعہ بھی جو ہے ہمارا یہ جو جرگہ ہوگا تو اس میں مشاورت ہوگی، اس میں پختون سرزمین کے جو مشران ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اپنے اپنے رائے دیں گے کہ پختون سرزمین جو ہے یہ گزشتہ 2 دہائیوں سے آگ اور خون کے اس وادی میں کیوں ہے، یہاں پر کیوں امن نہیں آتا، یہاں پر مسلسل حالات جو ہے وہ کیوں خراب کیے جا رہے ہیں یا خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تجاویز مانگی جائے گی اور ایک مشورہ کیا جائے گا، جس طرح پختونوں میں مشورہ ہوتا ہے، تاہم یہ تمام صورتحال جو ہے، یہ تمام جرگہ جو ہے یہ پرامن ماحول میں کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو ایک بات تو بڑی سامنے آ گئی ہے کہ ہماری بدقسمت یہ رہی ہے کہ جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو اپنی شہریوں سے اس سے پہلے کہ کوئی مشورہ کرے، کوئی ان کو سنے، اس سے پہلے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یقیناً جو آج سے 2 روز قبل 3 جو معصوم لوگ ہیں جو کہ شہید کر دیے گئے تھے، تو یہ ایک انتہائی سیڈ انسیڈنٹ ہے، ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے، اور اس قسم کے واقعات جو ہے وہ شہریوں کو اپنی ریاست سے مزید ان کے فاصلے بڑھا دیتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو دلاسا دیں، ریاست ان کو اپنے سینے سے لگائے، ان کے مطالبات سنیں۔ اگر وہ صرف امن کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں تو یقیناً امن کسی بھی شہری کو دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ان کی گریوینسز ہے تو ان کو سننا چاہیے، جہاں تک ان کے مسائل کا حل ہے تو ان کو حل نکالنا چاہیے۔ تاہم ساتھ ساتھ میں جو آج جو جرگہ ہو رہا ہے تو اس جرگے میں چونکہ خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ تمام صورتحال جو ہے یہ انتہائی پرامن ماحول میں ہو۔
क्योंकि अगर हम पख्तून सरजमीन की बात करें तो गुज़िश्ता तकरीबन 20-25 सालों से तकरीबन जो है यहाँ पर बदअमनी है, यहाँ पर रोज़ाना कत्ल गारत, दहशत गर्दी, बम धमाके, खुदकुश धमाके, ये तमाम चीज़ें हो रही है। और अब पख्तून सरजमीन जो है ये मजीद इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान के आईन के अंदर लोग पुरअमन जदोजहद करते हैं, अगर पाकिस्तान के आईन को भी मानते हैं, यहाँ के इदारों को भी मानते हैं, तो फिर यकीनन रियासत को चाहिए कि वो लोगों के साथ जबर ना करे, बल्कि उन तमाम लोगों के मुतालिबात भी सुने। मुतालिबात तो अब तक आमने इस जरगा के सामने आए नहीं है, जब वो आएंगे तो उस पर भी मजीद तबसरा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये शायद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अली अमीन गंडापुर ने, अगर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पहली दफ़ा कोई अच्छा काम किया है तो उन्होंने ये अच्छा काम किया है कि उन्होंने चीज़ों को कूल डाउन किया है और ख़ुद जिम्मेदारी ली है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, यहाँ के लोगों को, और साथ में जो यहाँ की हमारी पुलिस है वो भी हमारी अपनी पुलिस है, तो उनकी एक और तसादुम को रोकने की कोशिश की है जो कि काबिल सताइश है। उम्मीद है कि ये जो पख्तूनों का जरगा है, ये जो प्रोग्राम है, ये 3 दिन तक पुरअमन तरीके से जारी रहेगा, जिससे खुद अगर क्रिटिकल वॉइसेस भी आती है, अगर लोग तनकीद भी करते हैं, तो याद रखेगा कि क्रिटिकल वॉइसेस से कभी भी रियासत कमज़ोर नहीं होती, बल्कि इससे रियासत को ये मौका मिलता है कि वो ऐसी आवाज़ों के बाद अपनी इस्लाह करे, लोगों के फ़ायदे के लिए इक़दाम उठाए, क्योंकि ये मुल्क जो है ये हम सब का है। ये मुल्क किसी एक एथनिक ग्रुप का नहीं है, ये मुल्क किसी खास इदारे का नहीं है, ये मुल्क किसी खास सियासी ग्रुप का नहीं है, ये मुल्क किसी खास सूबे का नहीं है। अगर ये मुल्क हम सब का है तो फिर सब लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए और सब लोगों की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। आगे प्रोग्राम तक मेज़बान डॉक्टर महबूब अली, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।